من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت، جس عبادت سے انسان آخرت کی منزل کو طے کر سکتا ہے، حل کر سکتا ہے، نیکی کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے، ان تمام نیکیوں میں سب سے افضل ترین نیکی نماز ہے۔ اور اس نماز کو درست کرنے کے لیے، اسے قبولیت کا درجہ دینے کے لیے، دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے وضو کو فرض قرار دیا۔ پہلے نماز پڑھتے ہیں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی۔ اب وضو 4 چیزوں کے کرنے کا نام ہے۔ سب سے پہلے چہرے کا دھونا، ایک کان سے دوسرے کان تک، بال کے جڑ سے لے کر کے یہ ڈانٹ تک، یہ پورے حصے میں بال کے برابر بھی خشک نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا عمل ہے کہنیوں تک، یہاں تک آدمی کا دونوں ہاتھ کا دھونا۔ اور تیسرا عمل ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی یہ 4 انگلیاں اپنے سر کے کسی بھی حصے میں تر ہاتھ رکھ دینا، یہ ہے سر کا مسح کرنا، چوتھائی۔ اور چوتھا عمل ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اتنا جو آدمی کرے گا، اب وہ اس لائق ہو گیا کہ وہ نماز پڑھے، اگر کسی کے پاس پانی نہ ہو، آج کے زمانے میں تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، مگر کسی بھی وجہ سے میلوں میل اگر سفر ہے، کہیں پانی نہیں ہے، جیسے پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا، تو ایسی صورت میں وہ مٹی سے تیمم کر لیں گے۔ یا کوئی آدمی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ پانی اگر اس کے بدن کو ٹچ کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کی طبیعت اور بگڑ جائے گی، تو ایسی صورت میں تیمم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے۔ تیمم کا طریقہ پاک مٹی کا چھوٹا سا ڈھیلا اس طرح کا، یا اس کو پکا کر کے اچھی طرح سے اس کو گول کر کے تراش کر کے رکھیں اپنے پاس۔ جو لوگ کو تیمم کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، خاص کر کے بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد جن کو پانی سے تکلیف بڑھ جاتی ہے یا بیمار ہے، تکلیف بڑھ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر ہلکا سا ہاتھ پھیر کر کے پورے چہرے پہ مل لیں گے، پورے چہرے پہ۔ اتنی بھی مٹی ہاتھ میں نہیں لگے کہ چہرہ میں مٹی نظر آوے، بلکہ ہلکی مٹی ہاتھ میں لگنی چاہیے۔ اور دوسری دفعہ مٹی ہاتھ کو مٹی کے اوپر ہلکا سا رگڑ کر کے، اور پھر کہنیوں سمیت پورے کو ایسے پوچھ دینا ہے۔ بس اتنا ہی سے تیمم ہو جاتا ہے۔ نیت کریں گے کہ ہم تیمم کر رہے ہیں، پاکی حاصل کر رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور پھر اتنا عمل کر لینا ہے پاک مٹی کے اوپر ہاتھ مار کر کے۔ کوئی آدمی کو غسل کی ضرورت ہے، تو غسل کی ضرورت ہوگی تو ایسی صورت میں بھی اتنا ہی عمل کرنا ہے۔ اگر پانی سے اس کو تکلیف ہے اور غسل کی ضرورت ہے تو اب وہ نماز نہیں چھوڑے گا، بلکہ ایسی صورت میں بھی پاک مٹی کے اوپر ہاتھ مل کر کے چہرے پر مل لے گا اور ہاتھ پر مل لے گا۔ پورے بدن پہ مٹی ملنے کی ضرورت نہیں ہے، مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایک تو یہ پاکی ہوئی نماز سے پہلے۔ دوسری پاکی ہوئی وَأَنْتُمْ سُقَارَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو شراب پی کے نہیں آنا، شراب پی کے نہیں۔ تو اس زمانے میں جب یہ وحی کا نزول تھا تو شراب عام تھی، اور شراب پی کر کے لوگ ہمیشہ مست رہا کرتے تھے، تو وہ شراب پینے سے منع کیا گیا۔ اگر بیڑی اس زمانے میں ہوتی تو بیڑی سے بھی منع کیا جاتا، گٹکھا ہوتا تو اس سے بھی منع کیا جاتا،
खैनी अगर होती तो उससे भी मना किया जाता। पता नहीं पान तंबाकू क्या क्या लोग खाते हैं, तो ये सब चीज़ें अगर उस ज़माने में होती तो ये सब चीज़ों को भी लाया जाता। अल्लाह ताला का हुक्म होता कि ये सब चीज़ें खा के मस्जिद में ना आया करो। तो पान खाने वाला, गुटखा खाने वाला, बीड़ी पीने वाला, खैनी खाने वाला, ये जो जहरीली चीज़ें खाते हैं और मुंह से बदबू निकलता है, ये बदबूदार चीज़ खाने के बाद मस्जिद में ना आवे। देखिए हम नमाज पढ़ते हैं, हमारे साथ में दो फरिश्ते हमेशा मौजूद रहते हैं, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, और सफ़ों के अंदर भी फरिश्ते मौजूद होते हैं। जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, हमारे दोनों जानिब सफ़ों में भी फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं हमारे साथ। अब जब हम मुंह में गुटखा खा करके थूक करके आए, वही बदबू लेकर के मस्जिद में चले आए, बीड़ी हमने पी, सिगरेट हमने पिया और पी करके वही बदबू मुंह से बदबू निकल रहा और मस्जिद में हम आ गए। इसी तरह से खैनी खाने के बाद जो मुंह से बदबू आती है, वो बदबू लेकर के हम मस्जिद में आ गए। तो हम नमाजी जो मुसलमान आए हुए हैं नमाज पढ़ने के लिए, उनको तकलीफ तो दे ही रहे हैं, प्लस हमने जो हमारे आजू बाजू में फरिश्ते हैं उनको भी हम तकलीफ दे रहे हैं, उनको भी हम तकलीफ दे रहे हैं। इसलिए कोई भी गंदी चीज़ खाने से पहले हम नमाज जब पढ़ने के लिए आवे तो अच्छी तरह से, जब हम आवे तो खाते हैं ठीक है, बाहर में खावे, मगर आने से पहले हम अच्छी तरह मिसवाक कर लें, अच्छी तरह मिसवाक करें। जो पीलू की मिसवाक है और इस तरह से और भी दूसरे बहुत सारे पेस्ट वगैरह आजकल चले हुए हैं, तो मुंह को अच्छी तरह साफ कर लें। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो नमाज मिसवाक के बाद पढ़ी जाती है, यानी जिस नमाज के लिए हमने वज़ू किया उस वज़ू से पहले हमने मिसवाक कर ली और फिर वज़ू किया, और वज़ू के बाद जो नमाज पढ़ी जाएगी वो बगैर मिसवाक वाले वज़ू के बाद पढ़ी जाने वाली नमाज से 70 गुना ज़्यादा सवाब का हकदार हो जाती है। इंसान हकदार हो जाता है सवाब का, 70 गुना उसका दर्जा बढ़ जाता है। तो अब हम ये कोशिश करें, चाहे पान गुटखा खाएं तो उनके लिए तो ज़रूरी है, बीड़ी वाले खैनी खाने वाले के लिए तो ज़रूरी है कि वो पहले मिसवाक कर लें, फिर वज़ू करें, फिर नमाज के लिए आवे। और जो लोग नहीं खाते हैं, जिनका मुंह साफ रहता है, वो कम अज कम मिसवाक फिर भी कर लिया करें, ताकि उनकी नमाज का सवाब का दर्जा 70 गुना बढ़ जाए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।